جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا ہلال ذی الحجہ، جو مسلمان ذی الحجہ کا چاند دیکھے، فارادہ ان یضحیہ، تو وہ قربانی کرنا چاہتا ہو، تو فلا یاخذ من ظفرہ ولا من شعرہ، تو وہ اپنے ناخن اور نہ ہی اپنے جسم کے بالوں میں سے کچھ لے، یعنی کچھ نہ کاٹے۔ تو اسی کے تحت مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امیر وجوباً اور جو فقیر جو ہے نفلاً قربانی کرنا چاہتا ہو اور ذوالحجہ کا چاند دیکھے، تو قربانی کرنے تک اپنے ناخن، اپنے بال اور اپنے بدن کی مردہ کھال نہ کاٹے نہ کٹوائے، کیونکہ اس کی جو ہے حاجیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ حاجی جو ہے حالت احرام میں حجامت وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو پھر جو ہے نہ ہی اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے بال کاٹے۔ تو یہ حکم استحبابی ہے، یعنی یہ حکم مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بال کٹوا لیتا ہے، ناخن تراش لیتا ہے، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی قربانی میں بھی کوئی خلل نہیں پڑے گا، اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن حتی الامکان جو ہے مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے، اگر ہو سکے تو اس پر عمل کیا جائے اور ثواب جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ لیکن اسی کے تحت آگے مزید مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے تو وہ بھی عشرہ ذی الحجہ، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بقرعید کی نماز کے بعد جو ہے وہ اپنی حجامت وغیرہ بنوائے، تو اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، تو اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔